وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے طرف مجھے بھیجا۔ میں ہر ایک کے گھر گیا تاکہ مہمان کے لیے کوئی چیز لائی جائے، مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ کہتے ہیں کہ میں ہر ایک کے گھر گیا اور اندر سے پیغام یہ آیا، والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، ہمارے گھر میں پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں بار بار ہر ایک کے گھر میں گیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا، من یضیف هذه اللیلہ، کون ہے جو آج کے رات اس مہمان کے مہمان نوازی کرے گا؟ رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحمت کریں گے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ایک صحابی انصاری اٹھے، ابو طلحہ انصاری اٹھے اور اس صحابی کو اپنے گھر لے گئے، اور گھر جا کر کیا دیکھتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کیا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی پیغام دیتی ہے کہ حضور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، سوائے بچوں کا کھانا، تھوڑا سا کھانا پڑا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صحابی کہتے ہیں اچھا ایسا کرو کہ آج بچوں کو بھوکا ہی سلا دو، بچوں کو ایسے ہی سلا دو، لیکن یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ کس قدر محبت کا یہ پیغام دینے والے صحابہ کرام، کس قدر اخوت کا اور مساوات کی مثال قائم کرنے والے یہ صحابہ کرام۔ صحابیہ نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کرنے جا رہی ہیں۔ بچے بھوکے سو گئے، اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی لازمی کھایا کرتا تھا۔ عربوں کے ہاں یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان نہ کھائے۔ کھانا بھی ایک بندے کا تھا، کھانا بھی بہت کم تھا۔ اب دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ جب میں مہمان کھانا شروع کرے تو تم ایسا کرنا کہ گھر کا دیا بجھا دینا، چراغ بجھا دینا۔ صحابیہ نے ایسا ہی کیا۔ مہمان کے ساتھ میزبان ابو طلحہ انصاری نے مہمان کو یہ محسوس کروایا کہ وہ بھی ساتھ ہی کھانا کھا رہے ہیں۔ جبریل امین آئے، صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے، آپ کا چہرہ نور سے بھر گیا، روشن چہرہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ فرمایا آج کے رات مہمان نوازی، جس نے مہمان نوازی کی ہے، اللہ کو اتنی مہمان نوازی اس کی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی اس مہمان کی، جو میزبان نے مہمان نوازی کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس میزبان پر خوش ہو گئے ہیں، اور اللہ نے ان کی مہمان نوازی دیکھ کر اللہ بھی مسکرا پڑے ہیں۔ کتنے یہ برگزیدہ صحابی کہ جس کے مہمان نوازی دیکھ کر اللہ مسکرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس گھر پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول کر دیا، اور اسی مناسبت سے اللہ خالق و مالک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مومن ایک دوسرے کو، اپنے آپ کو نہیں، دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسے نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا